وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب انتقال ہوا تو جو علاقے کے لوگ تھے، اس کے محلے کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے یہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو غسل، کفن کچھ بھی نہیں کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اتنا گناہ گار ہے، اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کیا غسل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے اپنا کام کیا، ادھر رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جائیے ایک علاقے میں، ہمارا بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجیے۔ ابھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلیم اللہ کو، اللہ کے نبی کو۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جس کا جنازہ اللہ کا نبی پڑھا لے، جس کا غسل کفن اللہ کے نبی دیں، تو وہ تو بخشا بخشایا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں پہنچے، اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایسا کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہوا، کہاں وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا اور ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے بھیجا اس علاقے میں کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا غسل کفن تدفین سارا انتظام کروں۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا گناہ گار کہ ہم نے تو جنازہ پڑھے بغیر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ اتنا کرم کیوں، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک کمال یہ تھا وَأَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب پاک کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا ایسی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کے سبب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور وَزَوَّجَتْهُ 70 حورا، فرمایا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس زمانے میں تو ایمان والا ہوگا، مگر نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ اس نے 500 بار درود پاک پڑھے، 400 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، نہیں، بس تورات کھولتا تھا، نام پاک سامنے آتا تھا، ادب کرتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اللہ نے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جو نبی پاک کا امتی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا امتی ہو، اور روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، ہیں سبحان اللہ 50 بار، 100 بار، 200 بار، تو اس کے بارے نعرے کیوں نہ ہو جائیں گے؟ اس پر سوچئے کیسی کیسی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے، بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم میں ہے۔ اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو، اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ہائے ہائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو۔ گھیرا ہے نا،
دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات پتہ چلی کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو، نبی پاک کا دور